ذرا تصور کیجیے، آج سے تقریباً 2200 سال پہلے کشمیر میں کوئی آواز نہیں گونجتی تھی، بلکہ پہاڑوں کے بیچ سے صرف ایک آواز گونجتی تھی، خاموشی، مراقبے اور علم کی آواز۔ ہزاروں راہب دور دراز علاقوں سے کشمیر کی طرف آ رہے تھے۔ چین، وسط ایشیا اور گندھارا سے لوگ اس وادی کا رخ کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کشمیر میں ایسا کیا تھا؟ کیوں دنیا کے عظیم ترین بدھ عالم اس سرزمین کو اپنا مرکز بنانا چاہتے تھے؟ اور وہ سنہرا دور پھر ختم کیسے ہوا؟ آج ہم اسی گمشدہ تاریخ سے پردہ اٹھائیں گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے نیل مت پران کے ذریعے قدیم کشمیر کی تہذیب کو سمجھا، لیکن یاد رکھیے تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت بدلتا گیا، خیالات بدلتے گئے اور تہذیبیں نئے راستے اختیار کرتی گئی۔ 3 سے 6 صدی قبل مسیح کے درمیان وادی میں ایک نئی فکر تیزی سے پھیل رہی تھی۔ یہ فکر تھی بدھ مت کی، جس میں امن اور علم کا پیغام تھا۔ یہ پیغام جلد ہی کشمیر کے پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ موریہ سلطنت کے عظیم شہنشاہ اشوک، ابتدا میں وہ ایک طاقتور فاتح تھے، لیکن جنگ کلنگ کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ انہوں نے بدھ مت قبول کیا اور علم و امن کے فروغ کو اپنی سلطنت کا عظیم مقصد بنا دیا۔ قدیم روایات کے مطابق اشوک نے کشمیر میں بھی بدھ مت کی سرپرستی کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں نئے شہر آباد کیے اور خانقاہیں تعمیر کروائی۔ ساتھ ساتھ راہبوں کو تعلیم و تربیت کے فروغ کے لیے انہوں نے سہولتیں بھی فراہم کی۔ اگرچہ ہر روایت کی تاریخی تصدیق ممکن نہیں ہے، لیکن اس بات پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ اشوک کے دور میں کشمیر میں بدھ مت کی جڑیں کافی مضبوط ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور کشمیر صرف ایک خوبصورت وادی نہیں رہا، یہ علم کا مرکز بن گیا۔ یہاں خانقاہیں تعمیر ہوئی، فلسفہ پڑھایا جانے لگا اور مذہبی مباحث ہونے لگے۔ راہب برسوں تک تعلیم حاصل کرتے، پھر وہ چین، تبت اور وسط ایشیا کا سفر کرتے اور کشمیر سے سیکھی ہوئی تعلیمات دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچاتے تھے۔ یوں کشمیر صرف علم حاصل نہیں کر رہا تھا، بلکہ علم باقی دنیا کو دے بھی رہا تھا۔ کشمیر نے بعد میں ایسے علماء پیدا کیے جن کو بدھ مت میں آج بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک نمایاں نام ہے کماراجیو۔ اگرچہ ان کی زندگی مختلف علاقوں سے وابستہ تھی، لیکن ان کے علمی سلسلے پر کشمیری بدھ مت کا گہرا اثر تھا۔ اسی طرح بہت سے کشمیری راہب تبت اور چین بھی پہنچے، جہاں انہوں نے سنسکرت کے علمی متون کا ترجمہ کیا اور بدھ فلسفے کو ایک نئی زندگی بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ تبت کی قدیم کتابوں میں آج بھی کشمیر کا نام عزت و احترام کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، کوئی بھی سنہرا دور ہمیشہ نہیں رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئے مذاہب آئے، نئے حکمران آئے اور نئی سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ ہندو فلسفے نے دوبارہ مضبوطی حاصل کی۔ بعد میں اسلام کی آمد نے کشمیر میں ایک نیا دروازہ کھولا۔ بدھ خانقاہیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ بہت سی عمارتیں وقت کے ساتھ ساتھ کھنڈرات میں تبدیل ہوتی گئیں، لیکن ان کی علمی میراث تبت، چین اور ایشیا کے دوسرے علاقوں میں زندہ رہی۔ آج جب ہم کشمیر کی وادیوں میں سفر کرتے ہیں تو شاید صرف ہمیں پہاڑ، سبززار اور باغات نظر آتے ہیں، لیکن انہی پہاڑوں کے درمیان کبھی ہزاروں راہب علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہیں سے کتابیں لکھی گئی، یہیں سے فلسفہ پھیلنا شروع ہو گیا، یہیں سے وہ روشنی نکلی جس نے ایشیا کے بڑے حصے کو متاثر کیا۔ یہ کشمیر کی وہ تاریخ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور شاید جب آپ اگلی بار کشمیر کی خاموش وادیوں کو دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ ان وادیوں نے صرف سلطنتوں کا عروج و زوال نہیں دیکھا، بلکہ علم، امن اور شانتی کا ایک ایسا سنہری دور بھی دیکھا ہے جس کی بازگشت آج بھی تاریخ کے صفحات میں سنائی دیتی ہے۔